سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں، عمران خان نہ ایسے کام کرتے ہیں اور نہ ایسے کام کرنے والوں کو چھوڑتے ہیں۔ کوئی وزیر یا پی ٹی آئی والا ایسا کام کرے گا تو جواب دہ ہے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ بیرون ملک کمپنی رجسٹر کرانے والے کا تعلق عمران خان سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زمان پارک میں 2 گھروں کا ایک جیسا ایڈریس ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، نہ وہ ان کی طرح کے کام کرتے ہیں، نہ ایسے کام کرنے والے کو چھوڑتے ہیں۔ رہی بات اگر کسی اور کی ہے، میری ہے یا کسی اور کی کمپنی ہے، اس کا جواب مجھے دینا پڑنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ 2 زمان پارک ہے، اور میرے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے باہر کوئی کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے اور فلاں شخص کے نام پہ کروائی ہوئی ہے، تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ 2 ڈیفرنٹ انٹرنس کے اوپر 2 زمان پارک ایڈریسز ہیں، مین 2 گھروں کا ایک ہی ایڈریس ہے، اور جن صاحب کے نام کے اوپر یہ کمپنیز ہیں وہ اپنے کاروبار کا خود جواب دیں گے۔ نہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی کبھی ملاقات ہوئی ہے، کسی شادی میں ہو گئی ہو، تقریب میں ہو گئی ہو تو پتہ نہیں، لیکن ڈائریکٹلی نہ پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پر ان کو ڈائریکٹلی جانتے ہیں، نہ ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ڈائریکٹلی ملاقات ایسی ہوئی ہیں۔ تو یہ غلط فہمی جو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دور کر لیں۔ سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں پنڈورا لیکس نے نیا پنڈورا کھول دیا ہے، کرپٹ، نااہل، نالائق حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دال میں کالا نہیں بلکہ دال میں سپر کالا ہے۔ وہ نارووال میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ پنڈورا لیکس نے عمران نیازی صاحب کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ وہ لیڈر جو دنیا کو صادق اور امین ہونے کا یقین دلاتا تھا، اس کی 2 آف شور کمپنیاں مزید نکل آئی ہیں۔ ان لیکس کے باقاعدہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی حکومتی ترجمانوں نے صفائیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کرونا کی وجہ سے ہے۔ مہنگائی کرونا کی وجہ سے نہیں ہے، مہنگائی حکومت کی ناقص معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ توشہ خانہ اور غیر ملکی ملنے والے تحائف کی تفصیل قوم کے سامنے بلا تاخیر پیش کریں۔ دال میں کالا ہی نہیں ہے، دال میں سپر کالا ہے۔ اور وہ لیڈر کہ جو بڑا ایماندار بنتا تھا، دراصل اس نے ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بے وقوف بنایا، لیکن پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار سے کھیلتا رہا۔ آف شور کمپنیز ٹیکس ہیون میں کس نے کتنا دھن چھپا رکھا ہے، پاکستان میں کس کس کا نقاب اترے گا، تہلکہ خیز انکشافات سامنے آنے میں چند گھنٹوں کا انتظار۔ پاناما پیپرز کی طرز پر پنڈورا پیپرز میں پردہ اٹھانے کی تیاری۔ پاناما پیپر سے زیادہ پاکستانیوں کے نام شامل ہیں۔ نامور شخصیات کے مالی امور پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات مکمل۔ پنڈورا پیپرز 1 کروڑ 19 لاکھ فائلز پر مشتمل ہیں۔ تحقیقات میں دنیا کے 117 ملکوں کے 150 میڈیا اداروں کے 600 سے زائد رپورٹرز نے حصہ لیا۔ صحافتی دنیا کی اس سب سے بڑی تحقیقات میں پاکستان سے دی نیوز کے عمر چیمہ اور فخر درانی شریک ہوئے۔ نامور شخصیات کے مالی امور کی تحقیقات کا کام 2 سال میں مکمل ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں پاناما پیپرز نے دنیا کے بڑے کرپٹ لوگوں کے بیرون ملک چھپائے اثاثوں کو بے نقاب کیا۔ امید ہے پنڈورا پیپرز کی تحقیقات سے شفافیت کے نئے راستے کھلیں گے اور کرپشن کی حوصلہ شکنی کی وجہ بنیں گے۔ ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے امیر ملکوں پر زور دیا ہے کہ غریب ملکوں سے چرایا گیا پیسہ امیر ملکوں میں چھپانے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ پنڈورا پیپرز میں یہ تفصیلات آتی ہیں تو عمران خان کے موقف کو مزید تقویت ملے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا وعدہ نہیں کرتا، شہر کی سڑکیں ٹھیک کرنے اور کچرا اٹھانے کے لیے بجٹ مختص ہے، جلدی بہتری نظر آئے گی۔ سمجھوتہ ایکسپریس کا نام تبدیل کر کے شیخ رشید ایکسپریس رکھ دینا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سے
13 برسوں کی کارکردگی کا حساب مانگا جاتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ غیر قانونی تعمیرات سمیت شہر کی تباہی میں کس کس نے حصہ ڈالا۔ یہ وہ آدمی بات کرے جو 1985 سے سمجھوتا کر کے بیٹھا ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس کا نام چینج کر کے شیخ رشید ایکسپریس رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چھوڑیں ان چیزوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ عوام کی بقا کے لیے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے، بیکاز یہی چیز ان کو وراثت میں ملی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور کے علاقے ستو قتلہ میں گھریلو ملازم بچے اور بچی پر تشدد کرنے کے الزام میں میاں بیوی گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز میاں عابد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میاں عابد، کہیے گا اس واقعے سے متعلق، تحقیقات سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ دو کم سے بچے ہیں جن میں 14 سالہ محسن اور اس کی 12 سالہ بہن ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کے علاقے مظفر گڑھ کے ایک دور دراز گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ایک ظالم شخص جس کا نام شاہد جنید بتایا گیا ہے اس کے گھر یہ ملازم رکھوائے گئے تھے۔ تو وہاں ان پر مسلسل تشدد ہوتا رہا اور یہ تشدد اور ڈر کے خوف کے مارے دونوں بہن بھائی بھاگ کر ایک دکان میں پہنچے جہاں پر کسی نے ان کی ویڈیو بنائی۔ تو ویڈیو دیکھ کر یہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کے جسموں سے ابھی بھی خون رس رہا ہے، جسم پر استری کے نشان آتے ہیں، زخم بہت گہرے ہیں، پورے جسم کے اوپر بازوں کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کی جو پیٹھ ہے اس کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس بچوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے مالکان ان پر تشدد کرتے ہیں۔ تو کسی نے ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو وائرل کر دی سوشل میڈیا پر۔ تو اس کے بعد پولیس حکام کے نوٹس میں جب یہ واقعہ آیا تو دونوں میاں بیوی کو گرفتار کیا گیا اور بچوں کے ماموں کی مدعیت میں اتہام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ تحقیقات جو ہیں وہ انویسٹیگیشن بیورو کے حوالے کی گئی ہیں کہ مزید اس میں جو لاہ عمل ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ پوری کی جائے۔ جی، بہت شکریہ میاں عابد، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے ایک شہری پر تشدد اور حبس بیجا میں رکھنے کے الزام میں تھانہ گلشن اقبال کے ایس ایچ او سمیت 6 اہلکاروں کو معطل کر کے مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ ملزمان پولیس اہلکاروں کو اسی تھانے کے حوالات میں ہی بند کر دیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ گلشن اقبال کے اہلکار 23 اکتوبر کو محافظ ٹاؤن کے رہائشی نواز کو تھانہ گلشن اقبال لائے اور اسے حبس بیجا میں رکھنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے واقعے کی انکوائری کے بعد ایس ایچ او کانسٹیبل نعیم علی حسن اور سیمسن سمیت 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ معطل اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ شہریوں پر تشدد اور حبس بیجا میں رکھنے کے واقعات قابل برداشت نہیں، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں 2 مختلف کارروائیوں میں 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے گرفتار ملزم پولیس اہلکار ہیں۔ 40 گرام آئس برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ پولیس اہلکار تصدق حسین شاہ ایسٹ زون پولیس ہیڈ کوارٹرز میں تعینات ہے۔ دوران تفتیش گرفتار اہلکار نے بتایا کہ وہ منشیات چنیسر گوٹ سے خریدتا ہے۔ چنیسر گوٹ کا منشیات فروش ذوالفقار بھی برطرف اہلکار ہے۔ دوسری کارروائی میں چمڑا چورنگی سے منشیات فروش عمران گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار منشیات فروش سے 2.5 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کی گئی ہے۔ کابل میں عیدگاہ جامع مسجد کے قریب بم دھماکے میں متعدد شہری جاں بحق ہوئے۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے بیان دیا ہے۔ دھماکہ عیدگاہ جامع مسجد کے داخلی دروازے کے قریب ہجوم میں ہوا۔ دھماکے کے بعد فائرنگ بھی سنی گئی۔ خبر ایجنسی کا یہ بتانا ہے۔ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے دھاندلی روکی جا سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن کو کیسے آزاد، خود مختار اور غیر متنازع بنایا جا سکتا ہے؟ یہ اور انتخابی اصلاحات سے متعلق دیگر سوالات کے جواب جاننے کے لیے دیکھیے انتخابی اصلاحات پر گریٹ ڈیبیٹ سہیل وڑائچ اور شہزاد اقبال کے ساتھ آج شام 7 بجے صرف جیو نیوز پر۔ چارسدہ میں آسٹرو ٹرف ہاکی گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ گراؤنڈ میں کیا کیا سہولتیں ہیں یہ بتائیں گے چارسدہ سے سبز علی ترین۔ پنڈورا پیپرز پر تبصرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ غریب ملکوں سے امیر ممالک میں منی لانڈرنگ دنیا میں عدم مساوات کی اہم وجہ ہے۔
UN پینل کے مطابق ترقی پذیر ملکوں سے سالانہ $10 کھرب امیر ملکوں یا ٹیکس ہیونز منتقل کیے جاتے ہیں یا جائیدادوں میں لگا دیے جاتے ہیں۔ عمران خان نے ناانصافی، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے سیاست شروع کی ہے۔ کرپشن اور قوم کی غیر قانونی منتقلی روک کر غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ جب خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 2 افراد کے لیے 2 لاکھ روپے میں ان کا مہینہ نہیں چلتا تو پھر 9 سے 10 افراد کے خاندان والے کا 20 سے 25 ہزار کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا؟ مردان میں میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ پہلے دن سے غریب عوام پر پی ٹی آئی کے ڈرون حملے جاری ہیں۔ خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میرا 2 لاکھ روپے میں مہینہ نہیں گزرتا ہے، حالانکہ وہ 2 افراد ہے۔ اگر کسی خاندان میں 9 اور 10 لوگ شامل ہیں تو 20-25 ہزار کے تنخواہ پر اس کا مہینہ کیسے چلتا ہے؟ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے بچے باہر ہیں، ان کا کاروبار باہر ہے، کھانے پینے کے سامان باہر سے آتا ہے، ان کا اس معاشرے کے ساتھ، ان کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ڈے 1 سے پی ٹی آئی کے ڈرون حملے جاری ہیں غریب عوام پر، اور اب تو مہنگائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ 31 اکتوبر کو بے روزگار نوجوانوں کا ایک بہت بڑا پڑاؤ انشاءاللہ تعالی اور احتجاجی مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا۔ اب عوام کے ساتھ اس حکومت کے خلاف احتجاج کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا نیشنل ہاکی لیگ 2021 کل سے شروع ہوگی، جس میں 8 ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر سے ہاکی لیگ میچز براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ تفصیلات بتائیں گے پشاور سے ابو بکر صدیق۔ خیبر پختونخوا نیشنل ہاکی لیگ کا میلہ لالا ایوب ہاکی اسٹیڈیم پشاور میں سجے گا۔ ہاکی لیگ کا اختتام ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس خیبر پختونخوا نے کیا ہے۔ لیگ میں 8 ٹیمیں پشاور فالکن، مردان بیئرز، ڈیئی خان سٹالنز، کوہاٹ ایگلز، ہزارہ واریئرز، بنو پینتھرز، ملکن ٹائگرز اور ٹرائبلز لائنز کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ 8 ڈویژنز کا ٹورنامنٹ کرا کہ انکلوڈنگ فاٹا، جس میں یہ فاٹا کی اپنی ٹرائبل ٹیم ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آنے والے وقتوں میں باقی صوبے بھی اسی طرح ایونٹس جنریٹ کرے تاکہ ہاکی کو پروموشن ہو سکے۔ لیگ کے میچز پشاور، مردان، ڈیئی خان، بنو، کوہاٹ اور چارسدہ میں ہوں گے جو 14 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔